السلام علیکم ریڈرز. ہے از دا ناول روگیش بائی نان رائٹس. سو آج بھی میگا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 8 اور 9. لیٹ اسٹارٹ. بازل، میں نے تم سے بات کرنی ہے. بازل جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، شازیہ بیگم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مسکرایا. امی، آپ مجھے بلا لیتی، اگر بات کرنی تھی تو میں خود آ جاتا. آپ نے بلا وجہ زحمت کی. شازیہ بیگم نے ایک نظر اپنے خوبرو اور فرما بردار بیٹے کو دیکھا، جو سب سے اچھا سلوک کرتا تھا پر اس بیچاری کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کر جاتا تھا. بازل، تم نے کل ردا کو مارا ہے؟ شازیہ بیگم نے کہا. اوہ، تو آپ تک بات پہنچ گئی. بازل نے سوچا اور تلخی سے مسکرایا. امی، آپ کو ردا نے کچھ کہا ہے؟ بازل نے کہا. نہیں، ردا نے کیا بتانا، وہ تو تمہارے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی. بازل، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ امی، پہلی بات تو یہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سب سے کہ میرا نکاح ردا سے کروائیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک 4 سال کے بچے کو نکاح کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا. اب بڑے ہو کر میں اس کو نہیں مانتا اپنی بیوی، میں نہیں پسند کرتا اس کو، تو میری کیا غلطی ہے؟ اس طرح زبردستی کے رشتے سے میری اور ردا کی دونوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. تو غلطی تو اس کی بھی نہیں ہے، وہ بھی تو 2 سال کی تھی، اس نے بھی تو سب کا کیا ہوا فیصلہ قبول کیا ہے، تم بھی کرو. اور رہی بات محبت کی، تو وہ ردا کی آنکھوں میں تمہارے لیے احترام اور محبت چھپی ہوئی نہیں ہے. امی، آپ جو مرضی کہہ لیں، میں ردا سے شادی نہیں کروں گا. میں لائف سے اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا. بازل نے سنجیدگی سے کہا. بازل، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شازیہ بیگم غصے سے چلائیں. امی، یہی سچ ہے، میں مشال کو پسند کرتا ہوں. ردا کو میں بہت جلد آزاد کر دوں گا. بازل نے ادب کے ساتھ آواز نیچی رکھتے ہوئے کہا. بس بہت ہوا. جو رخصتی اس مہینے کے آخر میں تھی، اب وہ اسی جمعے کو ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے. شازیہ بیگم نے کہا اور کمرے سے چلی گئیں. امی، میری بات تو سنیں. بازل پیچھے بے بسی سے چلایا. ردا کے والد آرمی میں میجر تھے. جب ردا 1 سال کی تھی تو وہ کسی مشن کے دوران شہید ہو گئے تھے. ان کے بعد ردا کی امی صبا بیگم، جو شازیہ بیگم کی چھوٹی بہن تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دوسری شادی نہ کی. ردا بازل سے 2 سال چھوٹی تھی. ان دنوں ردا اور ان کی امی بازل لوگوں کے گھر میں رہتی تھی. سب بڑوں کی مرضی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا. اس وقت بازل 4 سال جبکہ ردا 2 سال کی تھی. بازل کو یہ چھوٹی سنہرے بالوں والی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی شروع سے ہی ناپسند تھی. اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے سب بازل کو چھوڑ اس پر زیادہ توجہ دینے لگے تھے. وقت کے ساتھ بازل کے دل میں اس لڑکی کے لیے غصہ نفرت میں بدل گیا. ردا نے بڑے ہو کر فیشن ڈیزائننگ کیا تھا اور اپنی بوتیک اوپن کی. اس نے بہت جلد خود کو اسٹیبلش کر کے ایک گھر خریدا جہاں وہ اور صبا بیگم رہتی تھیں. پر اب 1 مہینے بعد اس کی رخصتی تھی، اس لیے سب کے اصرار پر وہ ادھر ہی آ گئی. شازیہ بیگم کا کہنا تھا. صبا، تم اور اکیلی بچی کیسے تیاری کرو گے؟ تم ایسا کرو، ہمارے گھر آ جاؤ، سب کچھ پھر مل کر دیکھ لیں گے. یہ ٹھیک ہے اپا، میں اور ردا آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. سارے اس وقت ڈائننگ پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے. شازیہ بیگم کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوئے. بازل کی رخصتی اسی جمعے کو ہوگی. پر کیوں بیگم؟ رخصتی تو مہینے کے آخر میں تھی، ماجد صاحب نے کہا. نیک کام میں دیر کیسی، بعد میں بھی تو کرنی ہے، تو پھر جمعے کو کیوں نہیں؟ بس اس جمعے کو رخصتی ہے، انہوں نے گویا فیصلہ سنایا. ردا نے نظر اٹھا کر بازل کو دیکھا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا. ردا اٹھی اور سب کو خدا حافظ کہتی بوتیک کے لیے نکل گئی. بابا، میں بازل بھائی کی شادی پر بہت سی تیاریاں کروں گی، اور آپ اپنی زارا ڈالنے کو سمجھا دیں گے، مجھے منع نہیں کریں گی. زویا نے خوشی کے ساتھ چمکتے چہرے سے کہا. صدیقی صاحب زارا بیگم کو اسی نام سے پکارتے تھے، تو زویا بھی اپنی مما کو تنگ کرنے کے لیے یہی بولتی تھی. زارا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کے سر میں کچھ اٹھا کر مار دیں یا اپنے سر میں کچھ مار لیں. یہ لڑکی ہمیشہ انہیں تنگ کر کے رکھتی تھی. صدیقی صاحب کے چہرے پر زارا بیگم کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ مسکراہٹ پھیل گئی. ٹھیک ہے میرا بچہ، جو دل کرے کرنا، صدیقی صاحب نے کہا.
اچھا زویا، اب چلو یونی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، ہانیہ نے کہا۔ وہ دونوں خدا حافظ کہتی یونی کے لیے نکل پڑیں۔ حارث، جس نے آج داجی سے ملنے حویلی جانا تھا، وہ یونی بس ہانیہ کو دیکھنے آیا تھا، پر ہانیہ تھی کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ اور زویا جو اپنی کلاس سے باہر نکلی تھیں، باہر حارث کو دیکھ کے رک گئیں۔ ہانیہ تو ڈر کے مارے زویا کے پیچھے چھپنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہانیہ کی اس حرکت سے حارث کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آپ یہاں؟ زویا نے کہا۔ حارث زویا کے اس سنجیدہ لہجے پر ٹھٹکا۔ السلام علیکم، جی میں ہانیہ سے ملنے آیا ہوں۔ ہانیہ کو زویا کے پیچھے چھپتا دیکھ اور زویا کا لہجہ یہ بات باور کروا چکا تھا، یہ معاملہ اب ان دونوں تک محدود نہیں رہا۔ زویا بھی ساری بات سے واقف ہو چکی ہے۔ کیوں مسٹر؟ ہانیہ کو ڈرانے میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو آپ پھر چلے آئے ہیں؟ زویا نے آئی برو اچکا کر کہا۔ حارث نے ہانیہ کو دیکھا جو زویا کے پیچھے کسی چھوٹی بچی کی طرح سہم کر چھپی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب حارث کے دیکھنے پر پوری اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ہانیہ کی اس بچکانہ حرکت پر حارث کے لب مسکرا دیے۔ آپ کی کزن کوئی بات آرام سے سنتی ہی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ڈرانا پڑتا ہے۔ اب کی بار حارث نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ تو مسٹر آپ ہانیہ کے لیے سیریس ہیں؟ زویا نے جانچتی نظروں سے حارث کو دیکھا۔ حارث مسکرایا اس کے سوال پر اور کہا، سیریس ہونے کے ساتھ میں کافی پوزیسو بھی ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ کہنے آئی ہیں کہ میں ہانیہ سے دور رہوں تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں ہانیہ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میرے معصوم دل پر یہ قبضہ تو بہت پہلے ہی کر چکی ہیں، اب چاہتا ہوں میرے دل کے ساتھ میرے گھر کی بھی مالکن بن جائے۔ حارث نے تحمل سے جواب دیا۔ لہجہ سنجیدہ تھا پر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، حارث نے کہا۔ جی چلیں، زویا نے جواب دیا۔ پاگل ہو گئی ہو زویا، تم اس سے میرا پیچھا چھڑانے آئی ہو یا میرا ٹانکا فکس کروانے؟ ہانیہ کی غصے سے کی گئی سرگوشی زویا کے پیچھے سے سنائی دی۔ حارث آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے زویا کے پیچھے سے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ ڈیئر فیوچر وائفی، تم اگر زمین یا آسمان میں بھی چھپ جاؤ گی تو حارث خان تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اس لیے اپنی چھوٹی سی جان کو اس چھپن چھپائی میں نہ دکھاؤ۔ حارث نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ جہاں زویا اس کی باتوں پر حیران ہوئی، وہیں ہانیہ کے گال حارث کے فیوچر وائف کہنے پر غصے سے لال ہوئے۔ اب چلو۔ حارث اس کا ہاتھ گرفت میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ زویا بھی مسکراتی ان کے ساتھ چلتی۔ زویا کو اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا یہ بندہ ہانیہ کے لیے سیریس ہے۔ وہ تینوں اب کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ اچھا مسٹر، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ نام کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی اور اپنی لڑکی ہم ایسے ہی نہیں دیں گے، زویا نے تھوڑا شرارت سے کہا۔ وہ تو میں بتا دیتا ہوں، پر ہانیہ پہلے مجھے یہ بتانا پسند کرو گی کہ تمہاری رنگ کہاں ہے؟ حارث ذرا برہمی سے بولا۔ ہانیہ جو خاموشی سے بیٹھی تھی حارث کے مخاطب کرنے پر گھبرا گئی۔ اس نے پریشانی سے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا نے آنکھیں بند کر کے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں نے اتار دی ہے، ہانیہ ہلکی آواز میں منمنائی۔ کس کی اجازت سے؟ ہانیہ میڈم، کس کی اجازت سے اتاری ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم نہیں اتارو گی۔ میرا خیال ہے تمہیں میری دسترس میں آنے کے لیے بہت بے تاب ہو۔ ہانی جان، تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں اپنے ساتھ ہی مولوی کو بھی لے آتا۔ اب حارث کا لہجہ پر اصرار ہوا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور رنگ بہت تنگ تھی، میری فنگر میں بہت پین ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حارث کے ڈر سے نان سٹاپ بولی اور اپنا ہاتھ بھی اس کے آگے کر دیا جہاں اس کی انگلی کی سکن اتری ہوئی تھی۔ آئی ایم سو سوری ہانی، مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنی چھوٹی ہوگی۔ حارث نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ تم مجھے وہ رنگ دو، میں وہ تمہارے سائز کی کروا دوں گا، وہ متفکر لہجے میں بولا۔ حارث اپنی باتوں میں اتنا مگن تھا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھی زویا کو نظر انداز کر گیا۔ اہم۔ زویا کے گلا کھنکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔
ہانیہ نے رنگ بیگ سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ یہ خود ہی رکھ لیں، ہانیہ نے کہا۔ ویسے حارث بھائی ایک بات تو بتائیں، یہ رنگ کتنے کی ہے؟ زویا نے شرارت سے پوچھا۔ 15 لاکھ کی ہے، اس میں لگا ڈائمنڈ ریئل ہے، حارث نے ایسے بتایا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ زویا کے ساتھ ہانیہ بھی حیران تھی۔ ہانیہ کا سالار سکندر تو مل گیا، زویا نے تصور میں شرارت سے سوچا۔ ہانیہ کو حیرت سے خود کی طرف تکتے پا کر حارث جھکا۔ ہانی جان، ایسے نہ دیکھو، میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ رنگ تو تم اتار ہی چکی ہو تو کیوں نہ مولوی کو بلا لوں، حارث نے اب کی بات شرارت سے کہا۔ حارث اب سیدھا ہوا۔ تو زویا آپ پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوں، آئی مین فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ۔ میرے والد پشاور کے ایک علاقے کے سردار ہیں، ہم لوگ 2 بہن بھائی ہیں، بڑا میں ہوں اور میری بہن سائرہ مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے۔ میں اپنے علاقے کا اگلا ہونے والا سردار ہوں۔ بیسیکلی ہماری فیملی صدیوں سے سرداری کرتی آ رہی ہے۔ فیملی کے کچھ لوگ سیاست کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بزنس میں انٹرسٹ تھا تو میں سرداری کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ اب میرے خیال سے آپ کو میرے بارے میں سب پتہ چل چکا ہوگا، حارث نے مسکراتے کہا۔ حارث کی باتوں پر ہانیہ کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، ہانیہ کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ ایسے علاقوں کے رولز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، لوگ بھی بہت ظالم ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ادھر تو۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہانیہ مسلسل پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ حارث اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو ہانیہ، میں کسی بھی زور زبردستی کے بغیر عزت سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تم سے نکاح کرنا حارث خان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہتر ہے تم خود ہی مان جاؤ، مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرنا جس سے تمہاری یا تمہارے خاندان کی عزت پر اثر پڑے۔ ابھی میں بس حارث بن کر تمہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تمہیں شادی کے لیے منا رہا ہوں، ورنہ حارث خان کو کسی کی منتیں کرنی نہیں آتی۔ میری محبت ہی رہنے دینا، ضد یا انا کا مسئلہ نہ بنانا۔ اگر تم نہ مانی تو مجبوراً مجھے حارث خان بننا پڑے گا، اور یقین مانو ہانیہ، حارث خان کو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بس حارث ہی رہوں اور حارث خان نہ بنوں تمہارے معاملے میں، حارث نے سرد لہجے میں کہا۔ اور رہی بات رولز کی، تو ایک زمانہ تھا جب یہ رولز ہوتے تھے، پر آج کے ماڈرن زمانے میں رولز تو ہیں لیکن اتنے اسٹرکٹ نہیں۔ حارث اب اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ ہوپ سو ہانی یو انڈرسٹوڈ اینڈ ڈونٹ ڈسپوائنٹ می۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے حویلی کے لیے نکلنا تھا، آج میں بس ہانی سے ملنے آیا تھا، حارث نے کہا اور خدا حافظ کرتا اپنا والیٹ اور کار کی اٹھاتے چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ اور زویا دونوں اس کی سرعام دی گئی دھمکی پر ساکت بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں ڈھکے چھپے الفاظوں میں بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ زویا خاموشی سے بیٹھی تھی، وہ جو سمجھ رہی تھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب اسے بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی آگے کیا کیا جائے۔ اسے لگ رہا تھا حارث ہانیہ کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہانیہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ زویا اس بات پر غور کر رہی تھی کہ اس معاملے کو کیسے سلجھایا جائے۔ زویا کے دماغ میں ایک دم کچھ کلک ہوا۔ وہ فوراً ہانیہ کو وہاں رکنے کا کہہ کر بیگ اٹھا کر بھاگی۔ اب وہ روحان کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ روحان اور اس کے دوست حارث کو سمجھا سکتے تھے، وہ یہ معاملہ حل کر سکتے تھے۔ زویا کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑی، آگے کوریڈور میں ہی وہ تینوں اسے نظر آ چکے تھے۔ وہ ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم، مجھے آپ سب سے حارث بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے، زویا نے سیدھا اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ وعلیکم السلام، ان تینوں نے جواب دیا۔ ان سب نے حیرت سے زویا کی طرف دیکھا۔ آج زویا کے چہرے پر شرارت کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ جی بولیں، علی نے جواب دیا۔ زویا نے مختصر کر کے ان کو ساری بات بتائی۔ وہ تینوں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پر حارث نے تو آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، روحان نے حیرت سے کہا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث نے ایسا کیا ہے۔
وہ نہ صرف ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو اپنے غصے، رعب اور دھمکیوں سے مسلسل مینٹلی ٹارچر بھی کر رہے ہیں، زویا نے جواب دیا۔ مجھے لگا حارث سیریس نہیں ہے۔ وہ اس حد تک سیریس ہے مجھے نہیں پتا تھا، علی بولا۔ تمہیں پتا تھا اس بات کا؟ روحان نے علی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اور ذیشان دونوں کو پتا تھا، پر ہمیں لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اتنا سیریس ہے ہانیہ کو لے کر، ہمیں نہیں پتا تھا، علی بولا۔ آپ لوگ پلیز انہیں سمجھائیں، وہ ہانیہ کو میرے سامنے دھمکی دے کر گئے ہیں، اکیلے میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے، زویا نے پریشانی سے کہا۔ تم ٹینشن نہ لو زویا، ہم اسے سمجھاتے ہیں، روحان نے جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، زویا نے جواب دیا اور ہانیہ کے پاس چل دی۔ حارث تقریباً 7 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد خان حویلی میں موجود تھا۔ خان حویلی کافی پرانی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل کی وجہ سے وہ کافی شاندار دکھتی تھی۔ حارث نے حویلی کے دروازے پر پہنچ کر ہارن دیا۔ گارڈ نے منٹ کی دیر کیے بغیر حویلی کا دروازہ کھولا۔ حارث نے اپنی لینڈ کروزر پورچ میں روکی اور ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور حارث کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ السلام علیکم سائیں، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے حارث کے نکلتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام۔ بابا کتنی بار کہا ہے حارث کہا کریں مجھے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، حارث نے ہمیشہ کی طرح خفگی سے کہا۔ ارے نہیں سائیں، آپ ہمارے سائیں ہیں، رحمان بابا نے کہا۔ اتنی دیر میں مورے اور سائرہ بھی باہر آ چکی تھیں۔ گھر کی عورتوں کو دیکھ تمام مرد ملازم منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں آپ؟ حارث نے اپنی والدہ کو گلے لگاتے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ مورے جان نے حارث کی پیشانی پر بوسہ دیتے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے مورے، حارث نے جواب دیتے ساتھ ہی سائرہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ سائرہ نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک، میری گڑیا کیسی ہے؟ حارث نے سلام کا جواب دیتے ساتھ کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، سائرہ نے جواب دیا۔ سائرہ مکمل طور پر حارث کی کاپی تھی، حتیٰ کہ آنکھوں کا رنگ بھی حارث کی طرح گرے تھا، بس فرق تھا تو رنگ کا۔ جہاں حارث کا رنگ گندمی تھا، وہیں سائرہ صاف رنگت کی تھی۔ بیٹا کھانا لگواؤں، کھاؤ گے؟ مورے جان نے حارث سے پوچھا۔ نہیں مورے، بس داجی سے مل کر سوؤں گا، تھک گیا ہوں، حارث نے کہا اور وہ تینوں داجی کے پاس چل دیے۔ سلام دعا کے بعد حارث جرگے وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ جب مورے جان بولی، بیٹا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ 26 کے ہو چکے ہو تم۔ ان کی بات پر حارث کے دماغ میں ایک نازک سراپا لہرایا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس مسکراہٹ کو اس کمرے میں بیٹھے 3 نفوس حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ برخوردار، اب بتانا پسند کرو گے کون ہے وہ؟ بالآخر داجی نے سب کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ بے شک سردار تھے، لیکن وہ سردار سے پہلے اپنے بچوں کے باپ تھے، چاہے پھر وہ حارث ہو یا سائرہ، ان دونوں میں ہی تو سردار اسد خان کی جان بستی تھی۔ بہت جلد آپ سب کو اس کے گھر لے کر جاؤں گا، حارث نے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ، اب کی بار مورے بولیں۔ ان کی بات پر حارث نے اپنے موبائل سے ہانیہ کی تصویر نکال کر دکھائی۔ یہ تصویر حارث نے یونی کے فنکشن والے دن لی تھی۔ تصویر سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہانیہ کی بے دھیانی میں لی گئی ہے۔ مورے جان اور داجی نے ماشاءاللہ کہا اور جلد ہی حارث کو اپنی بہو ہانیہ کے گھر لے جانے کا کہا۔ کل جمعہ تھا اور ردا کی رخصتی تھی۔ آج گھر میں ہی مہندی کا چھوٹا سا فنکشن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہلا گلا کافی دیر تک چلتا رہا۔ ردا نیند نہ آنے کی وجہ سے لان میں آ گئی، یا شاید سوچیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ ابھی وہ لان میں ہی تھی جب بازل لان میں آیا۔ ردا، رخصتی سے انکار کر دو اور ڈائیورس لے لو، اس طرح ہم دونوں ہی خوش نہیں رہ سکیں گے، بازل نے کہا۔ میں انکار نہیں کر سکتی، ردا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر خود کو ہر طرح سے تیار کر کے آنا، اور یہ بات یاد رکھنا مشال سے میں لازمی شادی کروں گا، بازل یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بالآخر آج ردا اپنے ستمگر کی دسترس میں جانے والی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب ردا رخصت ہو کر بازل کے روم میں آ گئی تھی۔ ردا نے زیور اتارتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ نیلی آنکھیں جو اس وقت میک اپ سے سجائی گئی تھیں،
گلابی ہونٹ اس وقت بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ سنہرے بال پشت سے نیچے کسی آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ کیا کمی تھی اس میں جو بازل اسے پسند نہیں کرتا تھا؟ شاید بات اس کے نصیب کی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ زیور اتارنے کے بعد وہ اپنا ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد فریش ہو کر دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تو بازل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بلیک شیروانی میں آج وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ردا نے جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ بازل اب دروازہ بند کر چکا تھا اور اسے دیکھ کر گویا ہوا۔ اچھا ہوا جو تم نے منہ دھو لیا، کافی سمجھدار ہو تم۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ یہ لو، امی نے دیا تھا تمہاری منہ دکھائی کے لیے۔ اس نے یہ کہتے لال ڈبی بیڈ پر پھینکی۔ ردا نے ڈبی اٹھائی اور ڈریسنگ ٹیبل پر دیکھے بغیر رکھ دی اور خود بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بازل جو اب فریش ہو کر آیا ردا کو بیڈ پر لیٹا دیکھ اس کا غصہ در آیا۔ وہ تن فن کرتا بیڈ تک آیا اور ردا کو ایک جھٹکے سے بیڈ پر سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ ردا، جس کی ابھی آنکھ لگی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم یہاں کس کی اجازت سے لیٹی ہو؟ بازل دھاڑا۔ ردا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ جگہ صرف اور صرف مشال کی ہے۔ وہی حقدار ہے اس جگہ کی، میری محبت اور میری شدتوں کی۔ بازل سرد لہجے میں گویا ہوا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر پھینکا۔ ادھر جا کر سو۔ ردا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ آنسو لڑک کر گال بھگونے لگے۔ خدا کے لیے بی بی، اپنا یہ میلو ڈرامہ بند کرو اور جا کر سو۔ ردا کو اذیت میں مبتلا کر کے بازل لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ ردا لیٹنے کی بجائے صوفے سے ٹیک لگا کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ ردا نے شادی سے پہلے کوئی سنہرے خواب نہ دیکھے تھے، لیکن اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی ظالم ہوگی۔ یہ پتھر دل شخص ہمیشہ اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ آج بھی وہ بے رحم اپنے الفاظ سے ردا کے دل کو لہو لہان کر چکا تھا۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ سنگ دل اس کی بچپن کی محبت تھا۔ ابھی اس کے دل کے پہلے ہی زخم نہیں بھرتے تھے کہ وہ ایک نئے زخم سے اسے دو چار کراتا تھا۔ آج کوئی ردا سے پوچھتا، اپنے عشق کو پا لینے کے بعد بھی شکست کھانے اور خالی ہاتھ رہ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ صبح فجر کے وقت ردا کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین پر پایا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک کے بعد ایک آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کی ہتھیلی میں گرنا شروع ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں مانگ رہی تھی، خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نماز طے کر کر اٹھ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ردا نے بازل سے پوچھا۔ بازل جو پینٹ کوٹ پہنے نکسک سا تیار اب اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر رہا تھا، ردا کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ صبح ہی کوئی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، سو مختصر جواب دے کر گھڑی پہننے لگا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ردا نے پھر سوال داغا۔ پلیز ردا، یہ بیویوں والے سوال نہ کرو، اور آج تو تم نے پوچھ لیا ہے۔ آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا، بازل نے کہا۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی، اگر خالہ پوچھیں تو ان کو بتا دوں۔ ردا نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ امی کو میں خود بتا دوں گا، بازل نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شازیہ بیگم جو ڈائننگ پر بیٹھی بازل اور ردا کا انتظار کر رہی تھی، اکیلے بازل کو آتے دیکھ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئیں۔ بازل، ردا کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ شازیہ بیگم نے کہا۔ ڈائننگ پر بیٹھے سبھی لوگ بازل کی طرف متوجہ ہوئے۔ امی، آفس میں بہت اہم میٹنگ تھی، اس لیے میں آفس جا رہا ہوں، ریسپشن سے پہلے گھر آ جاؤں گا، بازل نے نرمی سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں ردا بھی ادھر ہی آ گئی۔ بازل کے جانے کے بعد سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ شام کو بازل اور ردا کا ریسپشن کا فنکشن تھا۔ ردا جو گرے میکسی میں ملبوس اپنے سجے سنورے سراپے کو آئینے میں دیکھنے میں مصروف تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا بازل کب روم میں آیا ہے۔ بازل، جس کی نظر ردا پر گئی تو ایک دم ٹھٹکا۔ وہ بہت حسین تھی،
لیکن بازل کے جذبات صرف مشال کے لیے تھے۔ آئینے میں سے بازل اس کی نیلی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ بازل سر جھٹکتا اپنا سوٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا۔ واپس آیا تو دیکھا ردا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ نہ جانے کس سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی بھی نہ محسوس کر سکی۔ بازل جو اب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، آئینے میں دونوں کا عکس دکھ رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ ردا سائڈ پر ہو، میں نے بھی تیار ہونا ہے، بازل نے آج نرم لہجے میں کہا۔ ردا خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سیکنڈ کے بعد سائڈ پر ہو گئی۔ سارے فنکشن میں بھی ردا نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آج ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ بازل نوٹ کر رہا تھا کہ ردا اس کا ہر کام خود کر رہی ہے، جو اسے قطعاً پسند نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا جب ردا اس کے لیے چائے لے کر آئی اور خاموشی سے ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بازل نے کہا۔ ردا نے سوالیہ نظروں سے بازل کی طرف دیکھا، پر بولی کچھ نہیں۔ تم میرے کام کیوں کر رہی ہو؟ بازل نے تھوڑا برہم ہو کر کہا۔ یہ تم نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کا؟ بازل کی آواز اب تیز تھی۔ یہ میرا فرض ہے اور آپ مجھے اپنا فرض پورا کرنے سے روک نہیں سکتے، ردا نے آہستہ آواز میں کہا۔ بیوی کے تو اور بھی بہت سے فرض ہوتے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ بازل نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ میں تو اپنے فرض پورے کر دوں گی، پر کیا آپ اپنے حقوق پورے کر پائیں گے؟ ردا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ بازل ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ جاؤ یہاں سے، بازل نے ردا کو کہا اور وہ اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سو ریڈرز، ہیئر از دا میگا ایپیسوڈ۔ کائنڈلی آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔